اللہ نے اس چمن میں پھر جو پھول کھلایا اسی پھول کو عبدالقادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک بات بہت لمبی نہ کریں، اتنی شان والے ماں کے شکم میں بھی ولی اور عالم ارواح میں بھی ولی، عالم ارواح میں بھی ولی۔ بچپن کا دور سب سے الگ سرکار غوث پاک کا، کھیل بھی نرالی، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کہنے لگے کشتی والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا مہر تو بریلی سے لگ چکی ہے، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ ہاں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ کہا سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا سمجھ، میں بتانے لگا۔ سرکار غوث ایک دن کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، گھر سے تھوڑا فاصلے پہ، لیکن سرکار غوث پاک کا کھیل بھی نرالا تھا۔ آپ کہتے تھے لا الہ تو بچے کہتے تھے الا اللہ۔ یہی کھیل سرکار غوث پاک کا، بچوں کے ساتھ کھیلتے اور تسبیح پڑھتے لا الہ، آپ بھی پڑھ لیں لا الہ لا الہ۔ یہ کھیل آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، اتنے میں نا ایک بزرگ گزرے، بزرگوں نے بچوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، حضور کی امت کے بچے، کہا السلام علیکم، بچوں کو سلام کیا۔ اچھا سلام کا بھی عجیب مسئلہ ہے ہم لوگوں کی نظر میں، یہی سوچتے ہیں کہ امام صاحب ہی سلام کریں، جو مسجد میں چندہ زیادہ دیتا وہ سلام نہیں کرے، جو مسجد کا متولی ہے وہ سلام کرنے تیار نہیں ہوگا، جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ سلام کرنے تیار نہیں ہوگا۔ اگر سلام نہیں کیا مکھیا کی بیٹھک پہ تو امام صاحب کا بستر بند جاتا ہے، جو سلام نہیں کرتے امام صاحب بھیجو یاری، کیسے آدمی نہیں، سلام وہ رحمت ہے، اسے جتنا پھیلاؤ گے اتنی ہی برکتیں ہوگی۔ بڑے کو موقع مل جائے بڑا سلام کر لے، چھوٹے کو موقع مل جائے چھوٹا سلام کر لے۔ یہ کیا انتظار ہے کہ میں بڑا ہوں مجھے چھوٹا ہی سلام کرے، میں بیٹھا ہوں آنے والے ہی سلام کرے، کھڑا بیٹھے ہوئے کوئی سلام کرے، یہ ضروری نہیں، جس کا جب موقع مل جائے سلام کر لیا کرے۔ یہی حضور کے صحابہ کا طریقہ۔ ہاں اگر اچانک ملے نا تو ایک دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے، فٹاک سے سلام کر دیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا دونوں ایک ساتھ سلام کر لیتے، یہی ہمارا اسلام، یہ اونچ نیچ کے فرقوں کو مٹاتا ہے، لیکن ہم نے پیدا کیا، ہم سلام ہمیں کرو، ہم نہیں کریں گے تمہیں کرو۔ عزت دینے سے عزت گھٹا نہیں کرتی، دوسروں کو عزت دینے سے عزت بڑھا کرتی ہے، بے شک سبحان اللہ، بڑا کرتی ہے۔ آئے بزرگ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ سارے بچے حضور کے امتی، نیک بچے سارے، اور کھیلنے والے ساتھی غوث پاک کے تھے، کوئی عام تو نہیں تھے نا، سب نے کہا وعلیکم السلام۔ سرکار غوث پاک نے دیکھا، فرمانے لگے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، 2 مرتبہ جواب دیا، 2 مرتبہ۔ بزرگ ٹھہر گئے، غوث پاک کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے نام کیا ہے؟ کہا عبدالقادر۔ کہ بتائیے سارے بچوں نے میرا سلام سنا، آپ نے بھی سنا؟ کہا جی۔ کا سلام میں نے 1 مرتبہ کیا۔ کہا ٹھیک۔ کہ پھر جب سب نے 1 بار جواب دیا تو آپ نے 2 مرتبہ جواب دیا۔ فرمانے لگے بابا جائیے، جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے کر لیا، جو عبدالقادر کا کام تھا وہ عبدالقادر نے کر لیا، جائیے آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ ٹھہر گئے، سمجھ گئے اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے، بات بڑے کی بچہ گئے، بات ہوگی کوئی نہ کوئی۔ کہنے لگے بیٹے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گے راز کیا ہے۔ آپ نے پورا ہاتھ چھوڑایا، جائیے نا آپ اپنا کام کریں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔
وہ بزرگ کہنے لگے بتاؤ بیٹے کام کیا بات کیا کہنے لگے اچھا پوچھو گے کہا پھر ہاں ہاتھ پکڑا ایک ٹیلے پہ لے کے آئے اور وہاں کھڑے ہو کے کہنے لگے اپنے گھر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے وہ حویلی نظر آ رہی وہ حویلی نظر آ رہی ہے انہوں نے دیکھا کہنے لگے ہاں دکھ تو رہی ہے فرمانے لگے یاد ہے تمہیں کہ 4 سال پہلے اس بستی سے گزرے تھے کہا ہاں کہا اس گھر کے آگے سے بھی گئے تھے کہا جی کہا تم نے سلام کیا تھا کہا ہاں کیا تھا کہا کیوں کیا تھا کہا اس لیے کیا تھا کہ یہ سیدوں کی چوکھٹ ہے تمنا یہ ہے کہ اس گھر سے جواب مل جائے تو برکتیں مل جائیں گی کہ یہ سوچ کر کہ میں نے سلام کیا تھا سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بتاؤ کہ تمہیں جواب ملا تھا کہا جواب تو نہیں آیا تھا کہا جانچو کیوں نہیں آیا تھا کہا مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں آیا غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت میرے گھر کے اندر صرف میری ماں موجود تھی اس لیے تمہیں کسی نے جواب نہیں دیا تھا کہتے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تمہاری ماں تو موجود تھی لیکن یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہے آپ فرماتے ہیں جواب دروازے پہ آئے تھے آپ نے سلام کیا تھا عبد القادر جیلانی اس وقت ماں کے شکم کے اندر موجود تھا جب آپ نے سلام کیا تھا میں نے آپ کے سلام کو سنا تھا آپ کو پہچان بھی لیا تھا کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا اس وقت بھی جواب دے سکتا تھا لیکن ماں کے ڈرنے کے خوف سے میں نے جواب نہیں دیا تھا بابا اس دن سے تمہارا انتظار تھا ایک دن کا قرضہ اس دن کے سلام کا تھا ایک قرضہ بابا بنا وجہ تو جواب نہیں دیے ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا ہے ایک جواب دے کر کے قادر آج کا قرضہ اتار دیا زندہ باد ماشاءاللہ یہ سرکار غوث پاک ہے میں نے کہا تھا ہم قہر ہے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا سب سے الجھ لینا ملا بغداد والے سے نہ الجھنا بغداد والے سے نہ الجھنا میں قسم کھا کے کہتا ہوں بڑی سے بڑی قسم اٹھا لوں میں نے 2 لوگوں کے گستاخ کو ذلیل ہو کے مرتے دیکھا ہے انہیں اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ ذلیل نہیں کر دیتا نمبر 1 بغداد والے کا دشمن ذلیل ہو کے مرتا ہے نمبر 2 بریلی والے کا دشمن ذلیل ہو کے مرتا ہے بڑی مثالیں ہمارے پاس کوشش یہ کیجئے گا ان سے بگاڑنا نہ پائیے گا بگاڑنا نہ سرکار غوث پاک بڑی پاور کے مالک ہیں بڑی پاور کے مالک ہیں ابھی ایک جھگڑا اور ہمارے ملک میں چل رہا ہے میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں جھگڑا میں کھل کے بات کروں تاکہ یہ فساد کا جنازہ نکل جائے ایک جھگڑا چل رہا ہے جو سرکار مدار پاک کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں اور سرکار غوث پاک کے حوالے سے ان دونوں شخصیتوں کے معاملے میں یہ جھگڑا کہ ان میں سے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے میں کہتا ہوں یہ فیصلہ وہ کرے جو ان دونوں سے بڑا ہو جو دونوں کے رتبے ناپ سکتا ہو ہماری نظر میں تو مکن پور والا بابا بھی اللہ والا ہے اور بغداد والا بھی اللہ والا ہے مگر یاد رکھیے گا سب کی اپنے اپنے فضائل و کمالات بغداد والے کی اپنی شان جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا اس جھگڑے میں نہ پڑنا خدا کی قسم پہلے والوں میں کوئی نفرتیں نہیں تھی بعد کی چھچندروں نے بدبو پھیلائی ہے بغداد والا سب کی اپنی ڈیوٹیاں جیسے صداقت میں ابو بکر کا جواب نہیں ہے عدالت میں عمر کا جواب نہیں سخاوت میں خلی کا جواب نہیں شجاعت میں مولا علی کا جواب نہیں سب کی اپنی اپنی شانیں ہیں مگر سارے ہیں حضور کے سارے حضور کے ہیں تو یہ جنگ میں نہ آنا کبھی کہ میں ان کو نہیں انہی کو مانوں ان کو نہیں انہی کو مانوں بڑی شان رب نے بغداد والے کو عطا کی ہے
لوگوں ایک وظیفہ ہے جس کے گھر میں برکت نہ ہونا اس پر تنگ دستی آ کے اپنے خیمے لگا گئی اس کے گھر میں. تو ایک سیدھی سی بات یاد رکھنا, بغداد والے کی 11ویں کرنی شروع کر دو, اللہ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. اور جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا فرمایا گیا 11ویں کرنا, نہ کبھی تنگ دست ہو کے مرو گے اور نہ کبھی ذلیل ہو کے مرو گے. 11ویں والے فراغ دست ہو کے مرتے ہیں اور عزت و شان و شوکت کے ساتھ مارا کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت بڑا وظیفہ بغداد والے کی 11ویں کا ہے. اور 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے, کئی رویے بھی بڑے الگ ہیں, طریقے بھی الگ ہیں. کئی جگہ نا گاؤں 11ویں کا اعلان بھی ہوتا ہے, نا اکٹھے بھی ہوتے پیسے کئی جگہ پہ لوگ. تو 11ویں آتی ہے تو 11 ہی روپے نکال کے نا بتاشے بانٹتا ہے. کتنے نکالتے ہیں؟ بولو یار کتنے؟ 11 روپے. کیوں؟ یہ کسی مسئلے میں لکھا ہے کہ 11 روپے سے 1 روپیہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں وہ 11 جو ہے نسبت 11ویں کی. میں نے کہا 1100 بھی تو 11ویں کی نسبت ہے, 11,000 بھی تو 11ویں کی نسبت ہے, 11 لاکھ بھی تو 11ویں کی نسبت ہے. 5 روپے نکال کے 11 روپے کہتا ہے. ہر مہینے 11ویں کرتا ہوں جی, بڑا کرم ہے غوث پاک کا. وہ کہہ رہا پھر بھی مصیبت میں ہوں, میں 11ویں تو کرتا ہوں. تیری جیب پر نظر ہے بغداد والے کی, انہیں پتا ہے جیب میں 1100 پڑے تھے لیکن 11 ہی نکالے اس نے. حسب حیثیت 11ویں کر. اگر تیری اوقات 11 سے زیادہ کی نہیں ہے تو 11 روپے کی کر, اور 1100 کی ہے تو پھر 1100 کی کر. اگر رب نے دولت سے نوازا ہے تو 11,000 کی کر. اللہ نے اور تجھے برکت دی ہے تو 1100 مسلمانوں کو ان کے بغداد والوں کا لنگر کھلا. پھر دیکھ اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہے. لیکن بچنے کے راستے ڈھونڈتے 11 روپے دے گا, 11 ہی دے گا, 12 میں 12 ہی دے گا. 1100 بھی دے لیا کرو, 11,000 بھی لگا لیا کرو. ان کے نام پہ کنجوسی, مگر دیکھ رب نے انہیں کتنا سخی بنایا, کتنا سخی. بغداد والے آپ اتفاق سے کہیں جا رہے, دریا پار کرنا کشتی کے ذریعے. آپ دریا کے کنارے پہنچے نا تو ایک شخص رو رہا, پھٹے حال, پرانے کپڑے. آپ نے ہاتھ پکڑا, کہنے لگے یار رو کیوں رہا؟ اس نے کہا غریب ہوں, پار جانا ہے, لیکن کشتی والا جو ہے نا یہ بنا کرائے کے پار نہیں کر رہا ہے, وہیں رک گئے وہ سے پار. شاگرد کو حکم دیا جلدی دوڑ, میرے آفس میں جا, میرے دفتر میں جا, میری خانقاہ میں جا, میرے مکتب میرے مدرسے میں جا, اور وہاں سے سونے کے سکوں کی تھیلی اٹھا کے لا. دوڑ کر کے ایک تھیلی بھری سونے کے سکوں کی آپ نے کشتی والے کے حوالے کی. فرمانے لگے سن, آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے نا اسے کرائے کی وجہ سے دھکا نہ دینا, یہ سارے پیسے رکھ لے. آج کے بعد جو بھی غریب آئے اسے عبد القادر جیلانی کے پیسے سے دریا پار کراتے رہے. اتنا کرم کرتے ہیں وہ کمزوروں پہ, اتنا رحم کرتے ہیں وہ کمزوروں پہ. تو بغداد والے کے ماننے والوں پر لازم نہیں ہے وہ کمزوروں کا خیال کریں. اگر کوئی تنگ دست نظر آئے, کمزور نظر آئے تو بغداد والے کے نام پہ اسے کپڑے بنا دیا کرو. ہم تو کھل کے کہتے ہیں, کھل کے کہتے ہیں. بجائے 11,000 کی چادر چڑھانے کے نا 11,000 کے چوڑے لو اور مزار والے کے قدموں میں جا کے رکھو. کہنا میں چادر نہیں لے کے آیا ہوں, میں تیرے نام کے 11 جوڑے لے کے آیا ہوں. یہ تیری طرف سے بیوہ اور غائبوں کے لیے جا رہے ہیں. خدا کی قسم اس چادر سے زیادہ مزار والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. یہ کام کرنے کی کوشش کریں, جو ضروری کام ہے وہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث پاک بچپن میں بھی ولی ہے, جوانی میں بھی ولی ہے, اور رب نے اتنا بڑا ولی بنایا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. کسی کے ناز اتنے اٹھے ہو بتاؤ, کسی کے نخرے ایسے ہوں تو بتاؤ, مگر جانتے ہو سرکار غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والی ذات ہے.
40 سال پیر پہ قرآن پورا پڑھنے والی ذات ہے، اسی ذات کو سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے اتنا علم سیکھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا ڈالا۔ اور یہ علم جسے آج لوگ کہتے ہیں فقیروں کی تعلیم، غریبوں کی تعلیم، خدا کی قسم یہی امیروں کی تعلیم۔ بے شک حق ہے۔ علم دین سیکھنے کے لیے جتنے دکھ اٹھانے پڑے اٹھائیں، جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے اٹھائیں، اس لیے کہ علم دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں گھر سے چلنے لگا، والد کا انتقال ہو گیا، عمر 14 سال ہوئی، ابتدائی تعلیم گھر حاصل کی، میں گھر سے چلنے لگا، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا، عبد القادر جی امی پردیس جا رہے ہو، پھر کہا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، پوری تیاری کے بعد بتا رہا ہوں میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امی کیا کرنا ہے؟ کہا ایک وعدہ لینا ہے، ماں ہو تو ایسی ہونی چاہیے، ایک وعدہ لینا ہے۔ امی کیا وعدہ؟ کہا ہاتھ میں ہاتھ، ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ سرکار غوث پاک آنکھ میں آنسو آ گئے، ماں گردن کٹ جائے گی لیکن عبد القادر کبھی وعدہ نہیں توڑے گا، وعدہ نہیں توڑے گا۔ گھر سے نکلے، سب جانتے، سب کو پتہ ہے، ڈاکوؤں نے روکا، لوٹا، سب کچھ کیا، آخر میں سردار نے کہا سب کا لے لیا، تو کہا ہاں سب کا مل گیا، لیکن ایک بچے کے پاس ہے، مل نہیں رہا، اور وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بلا کے لاؤ، غوث پاک تشریف لائے، کچھ بتانا مقصد ہے، سننا۔ آ گئے، ڈاکو کا سردار کہتا بچے کیا ہے؟ سنا ہے تم پہ کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے نا۔ کہا کیا؟ کہا سونے کے 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں، سونے کے 40 سکے ہے کدھر؟ کہا میری صدری میں رکھ کے میری ماں نے سل دیے۔ کہتے ہیں ذرا دکھاؤ تو صحیح، جب بند توڑے گئے تو سکے کھن کھن گرے، سکے گرے، جب سکے گرے نا تو ڈاکو کا سردار سر پکڑ کے کہنے لگا بچے جھوٹ بول دیتا تو بچ جاتے، تو نے جھوٹ نہیں بولا؟ کہنے لگے میں گھر سے چلا تھا، میری ماں نے وعدہ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، رک کے یہی بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا عبد القادر جیلانی جس کے ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے، جس کے اشاروں پر مردے زندہ ہو جاتے، یہ عظمت والا بیٹا، لیکن ماں ہوتی ہے، ماں ہوا کرتی۔ کہتے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ شام کو گھر سے نکلتے ہو، ماں کہتی کہاں جا رہے ہو؟ کہتے بس ابھی آیا، اور یہ کہہ کے بڑی خوشی سے کان دبا کے نکل جاتے ہو، سوچتے ہو ماں بے وقوف ہے، اسے کچھ نہیں پتا تھا، ماں سے کہہ کے آئے تھے ابھی آیا، ماں تمہیں 10 بجے کھانے کا انتظار کرتی رہی، تم یہ کہہ کے چلے آئے ابھی آیا، تم نے سمجھا ماں نادان ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے، خدا کی قسم ماں اتنی سمجھدار ہوتی ہے، آج سے تم بول رہے ہو، ماں تب بھی سمجھ لیتی تھی جب تمہیں بولنا نہیں آیا کرتا تھا، اس ماں سے جھوٹ بول کے چلے جاتے ہو، یاروں کے ساتھ 1 بجے تک گلچھنے اڑاتے ہو، چوکوں میں بیٹھ کر کے ٹھٹے مارتے ہو، کہ تمہیں خیال بھی آیا کہ جس ماں سے ابھی کا کہہ کے آئے ہو، جس سے اتنا بڑا جھوٹ بول کے آئے ہو، اس ماں کو تمہارا انتظار ہوگا، وہ رات رکھتی ہوگی تمہاری، کہ تمہیں خیال بھی آیا، تم نے یاروں کے لیے ماں سے جھوٹ بھی بولا، اور ماں کو تم نے بے وقوف سمجھا، جاؤ پھر بھی ماں کا جگر دے رہو، وہ جانتی ہے کہ یہ ابھی نہیں آنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ تجھے کچھ نہیں کہتی ہے، تم 12 بجے آتے ہو، ماں کہتی بیٹے کھانا کھا لو، تمہارے لہجے بدل جاتے ہیں، انداز بگڑ جایا کرتا ہے، کہتے ہو مجھ سے اکڑ کے بات نہ کیا کر، مجھے تیری آواز اچھی نہیں لگتی ہے، زبان کو لگام دے، ماں سے کبھی اس لہجے میں بات نہ کرنا، خدا کی قسم آج تو دیر سے آ رہا ہے، تو ماں تجھے ڈانٹ رہی ہے، کل جس دن ماں نہیں ہوگی اس دن کوئی تجھے ڈانٹنے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اسے ہلکے میں مت لینا، جس دن یہ کمن میں لپٹ کے چلی جائے گی اس دن تو 1 بجے آنا، 2 بجے آنا، 3 بجے آنا، کوئی تجھ سے کھانے کو نہیں پوچھے گا، کسی کو تیرا انتظار نہیں ہوگا، اس دن تو سوچے گا کاش میری ماں ہوتی، آج مجھے آواز دے کے کہتی اتنی دیر سے کیوں آیا ہے، اس آواز کو عذاب نہ سمجھنا، خدا کی رحمت سمجھنا، خدا کی قسم اس آواز کی سختی عمریں گھٹایا نہیں کرتی بلکہ گھٹی عمروں کو بڑھا دیا کرتی ہے۔
जिंदाबाद वाह इसलिए माँ की कदर करना, माँ का एहतराम करना। बगदाद वाले ने कहा, मेरी माँ ने कहा था झूठ न बोलना, कहा अगर मैं झूठ बोल देता मेरी माँ का वादा टूट जाता। वो सिपाक फरमाते हैं जबान तो दी जा सकती है, दौलत तो उठाई जा सकती है, लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। जब इतना कहा ना तो डाकुओं के सरदार की चीख निकल गई, कहने लगा कितना अजमतों वाला बच्चा है, ये माँ से इतना सच्चा वादा कर रहा है और ऐसी सच्चाई के साथ निभा रहा है। हमने जो खुदा से वादा किया था हम वो वादा भूले बैठे हैं। उसने कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है, अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अकबर, किस नस्ब से ताल्लुक रखते हो, कहा मैं हसनी हुसैनी सैयद हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था कदमों पे तो सरदार गिरा, कहा देर न कर तौबा करा के मुझे भी अपनी गुलामी में ले ले। जब सरदार ने इतना किया तो जो चोले चपाटे थे सबने कहा सरदार जी जेबे काटी तो साथ साथ काटी, सरकारें तो साथ साथ काटे, मकान तोड़े तो साथ साथ तोड़े, लूटा लोगों को साथ साथ लूटा, चोरी में साथ साथ थे, जन्नत में अकेले कैसे जा रहे हो, जहाँ सरदार जाएगा वहीं पर कौन जाएगी। अगर तू बगदाद वाले का हो गया है तो हम भी बगदाद वाले के होना चाह रहे हैं। लिखा गया जितने लोगों ने बगदाद वाले के हाथ में हाथ दे के तौबा की थी अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है रोजी हलाल रखें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, रब रसूल को नाराज ना करें, लुक़मे कम खा ले, आधी भूख खाना खाएं, लेकिन हलाल खाने की कोशिश करें, हलाल खाने की कोशिश करें। और यही बुजुर्गों की तालीम रही सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला। पूरे जमाने में चर्चा, दुनिया में चर्चा था। और खुदा की कसम फरमाते हैं ना, कई बार ना लोग कहते हैं कि ये तकरीरें क्या हैं, ये जलसे क्या हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ सुने, बगदाद वालों से पूछो ये जलसे क्या हैं, ये तकरीरें क्या हैं। फरमाते मैं सिर्फ दरसगाह में दीन की खिदमत करता था। एक दिन सोया तो ख्वाब में मेरे नाना तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। मैंने कहा हुजूर मुझे तकरीर ही नहीं आती है। फरमाते हैं ज़बान खोलो, कहते हुजूर ने 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। बोले सुभान अल्लाह। 7 मरतबा लुआब मेरे मुंह में डाला। कहते अगली रात मेरे बाबा मौलाए कायनात आए, उन्होंने 6 मरतबा मेरे मुंह में लुआब डाला। मैंने कहा अब्बा जी नाना ने 7 मरतबा लुआब डाला, आप 6 मरतबा डाल रहे हैं। कहने लगे बेटे नबी है, अली है, नबी है, अली है, अली हुजूर की लुआब की गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता है, वो गिनती में भी बराबरी नहीं कर सकता। ये चूड़ा चमार कहता है मेरी तरह, अली कहते हैं मैं गिनती में भी बराबर नहीं, गिनती में भी बराबर नहीं कर सकता। हुजूर ने 7 मरतबा डाला, बेटे मैं 6 मरतबा डाल रहा हूँ। फरमाते हैं उस लुआब की बरकत है कि जब अब्दुल कादिर तकरीर करता है ना तो लाखों का मजमा होता है। और जबान की तासीर ये होती है कि हजारों लोग तो मुर्दा महफिल से निकला करते थे। ये खशियत इलाही और कमाल ये था, कोई माइक का दौर नहीं, साउंड का दौर नहीं, ठीक है। जितनी आवाज आगे वाले को पहुंचती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को पहुंचा करती थी। आज 1000-2000 का मजमा होता है तो माइक से भी आवाज सलामत नहीं जाती। उनकी महफिल में लाखों लोग आके बैठते थे। ये करामत थी बगदाद वाले की, जितनी आवाज आगे वाले को जाती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को जाया करती थी। ये सरकार को से का कमाल। अगर करामत बयान करें बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें। सरकारें को से पास मैंने कहा लुक में हला बगदाद में आप रहते थे ना तो हर दौर में अच्छे और बुरे सारे लोग रहते है ना। आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी। कहते हैं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों। ये रहा है दौर। जो लोग काम करते हैं उनकी टांग खींची जाती है।
جوئے کے اڈے چلانے والوں کی کوئی ٹانگ نہیں کھینچتا، شراب کی دکان کرنے والوں کی کوئی ٹانگ نہیں کھینچتا، جہاں مولانا نے مکتب کھولا ٹانگ کھینچنا شروع، جہاں مدرسے کی بنیاد پڑی ٹانگ کھینچنا شروع۔ یہ نہ کیا کرے، جو نیک کام کیا کرے آپ اس کی طاقت بن جایا کرے، آپ اس کی ہمت بن جایا کرے۔ سرکار غصبات کے دور میں نا ایک گویا تھا، سور اچھے نکالتا تھا، سور اچھے نکالتا تھا، گانے گاتا تھا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا سن بھائی تو گانے گاتا تجھے پیسے ملتے ہیں، یہ گانوں کی کمائی حرام ہے، گانے نہ گایا کرے۔ تو اس نے معلوم ہے کیا ری ایکشن کیا؟ اس نے کہا کہ عبد القادر کو میری کمائی سے جلن ہے، یہ چڑھتے ہیں اس لیے مجھے منع کرتے ہیں، اس لیے میری کمائی کو حرام کہتے ہیں۔ وہ گلی گلی سرکار غوث پاک کو برا کہتا تھا۔ مطلب یہ نہیں کمزور تھے، مطلب یہ تھا کریم ابن کریم کے آخری سانس تک موقع دے رہے، آخری لمحے برائی کرتا رہا۔ آپ فرماتے تھے دیکھ حرام ہے نہ کیا کر۔ ہوا یوں کہ جب تک گلے میں طاقت رہی، بچوں کو پیسے لا کے دیتا رہا، اس کے گھر میں بڑی عزت رہی۔ دنیا بڑی مطلبی ہے، اسے جب تک کما کے دو گے تمہیں سر پہ رکھے گی، جس دن تم سے مطلب ختم ٹھوکروں میں بھی نہیں رکھے گی، راستے سے ہی ہٹا دے گی تمہیں، ہٹا دیا جاؤ۔ پیسے کماتا رہا، اولاد بڑی خدمت کرتی رہی، لیکن عمر گزری، یہ دور کب تک، یہ شور کب تک، یہ طاقت اور یہ زور کب تک، سارا ہی ختم، لہجے ٹوٹنے لگے، سانسیں پھولنے لگے، اب ہوٹ کانپنے لگے، اب اس رنگ میں پا نہیں پاتا تھا۔ لوگوں نے سننا بند کر دیا، کیونکہ لوگ جو عاشق تھے اس کے نہیں تھے، اس کی مدھری آواز کے تھے۔ لوگوں نے سننا بند کر دیا، کمائی ختم۔ جب کمائی ختم اولاد نے ٹھکرا دیا، جب اولاد نے ٹھکرایا تو بھائی جب اپنے بھی ٹھکراتے تھے تو پرائے کا سینے سے لگاتے، پھر دن اتنی غربت کے آگے کہ بدن پہ ایک جوڑی کپڑا رہ گیا، اور وہ بھی اتنا میلا کہ اسے دھلنے کا موقع نہیں، مکھیاں بھڑکنے لگی، بیمار رہنے لگا۔ پورا بغداد اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ یہ بغداد والے پیر کو برا کہتا تھا، اس لیے کوئی اسے منہ لگانے تیار نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے دیکھو آ گیا انجام، اس نے بغداد والے کو برا کہا۔ غیر یوں نہیں لگاتے تھے، اپنوں نے یوں ٹھکرا دیا تھا کہ لالچ ختم ہو گیا۔ جب یہ نا امید اور مایوس ہو گیا، اس نے سوچا بغداد والے اتنی نفرت کرتے ہیں، اگر میں مر گیا نا تو کوئی میرے جنازے کو کعبہ تک نہیں دینے آئے گا، کوئی مجھے اٹھا کے قبرستان میں لے کے جائے گا، کہو تو لاش سڑتی رکھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سوچ کے اس نے سوچا کیوں نہ قبرستان چلتے ہیں، وہیں پڑے رہیں گے، آخری لمحے ہیں وہیں جان کے مر جائیں گے، کوئی کاندھا نہ بھی دے گا، تب بھی قبرستان میں پڑے رہیں گے۔ یہ سوچ کے قبرستان جا کے بیٹھ گیا۔ اتفاق سے سرکار غوث پاک کا گزر ہوا، آپ اس کو بیٹھے ہوئے پیچھے سے دیکھا، سمجھ گئے یار یہ تو بڑی کویا لگتا ہے، حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے، کپڑے کیسے ہیں، آج مکھیاں بھنک رہی ہیں، کمزوری تو عالم یہ ہے کہ مکھیاں نہیں اڑا پا رہا ہے، تیزی سے اپنی خانقاہ میں آئے، شاگردوں کو ترس دے رہے ہیں۔ آپ نے سونے کے سکے لیے اور بلایا شاگرد کو، سونے قریب بیٹھا ہے قبرستان میں، یہ پیسے لے کر کے چلا جا اور اس کو جا کے دے، اگر یہ پوچھے کس نے دیا ہے تو نام نہ بتا دینا، چپکے سے اس کی گود میں رکھ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، یہ بغداد والے ہیں، آج کسی غریب ٹکڑے دیتے ہیں تو کیمرے کے آگے لا کے ذلیل کیا جاتا ہے، دیوار کے سر پہ چادر ڈالی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو سوشل میڈیا پہ رسوا کیا جاتا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج دیکھو صحیح، اجتماعی نکاح خالیاں ہو رہی ہے، کتنے اخبارات میں فوٹو شائع کیے جاتے ہیں، اجتماعی نکاح ہو رہا ہے، اخباروں میں آنے والے فوٹو دیکھو، کسی دولہا کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ فوٹو کھینچتے وقت وہ دولہا لگ رہا ہو، ایسا لگتا ہے کسی مردار کا فوٹو کھینچا گیا ہے، اتنے ہوئے چہرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج چہرے پر چہرے بندے تھے، آج تو چہروں پہ خوشی ہوتی، آج یہ مردار کیوں لگتے ہیں؟ تو خدا کی قسم یہ چہرے کی وجہ سے نہیں، تیرے فوٹو کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج ذلیل کر کے مدد کی جاتی ہے، طریقہ تو دیکھو، بغداد والا یہ کہتا ہے جب جا
کے میری طرف سے دینا، تو نام نہ بتانا، پتہ نہ بتانا، خاموشی سے کے آ جانا۔ گیا اور جا کر کے شاگرد نے قبرستان میں اس کی گود میں سکوں کی تھیلی رکھی، اس نے یوں دیکھا، دیکھ کے کہتا سن بھائی اس زمین پہ میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، پتہ کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا بتانے کی اجازت نہیں، دینے کا حکم دیا گیا تھا، میں دیکھ کے جا رہا ہوں۔ جیسے شاگرد دیکھ کے چلا نا، یہ دیوانہ بھی پیچھے پیچھے اٹھا، پہلی بھی سوچا دیکھو تو صحیح کس نے دیا ہوگا۔ چلتے چلتے پیچھے پیچھے آیا نا، بغداد والے کے مدرسے کا دروازہ آ گیا۔ جیسی وہ شاگرد اندر گیا، جا کر کے وہ درگاہ تک پہنچا گیا، یہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں پہنچا کے آ گیا ہوں، کا نام تو نہیں بتایا تھا، کہا نہیں، جیسی اتنا کہا اتنے میں نگاہ اٹھی بغداد والے کی، کیا دیکھتے ہیں پھیلی بھی وہی ہے، غریب بھی وہی ہے، سامنے کھڑا ہے، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، علی کے گھرانے کی شان دیکھو۔ جب اسے دروازے پہ کھڑا دیکھا، بغداد والا وانی جگہ سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سرکار وہ سے پاک درسگاہ سے نکلے ہیں، اس کے قریب جا کے کہتے یار کیا بات ہے، یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں پورے بغداد میں کوئی اتنا مہربان نہیں ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو یہ نام آپ ہی نے دیا ہوگا۔ جیسی اتنا سنا ہے بغداد والے مسکرا کے کہتے ہیں کوئی کبھی ہے کہیں ہو تو بتا، یا کچھ اور بھی چاہتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود رہے منگے کا بھلا ہو، بتا اور بھی کچھ چاہتی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے پھیلی تو چھوڑ دی، اس نے کہا آج سمجھ میں آیا ہے، آپ پوری زندگی مجھے سمجھاتے رہے، میں آپ کو اپنا دشمن مانتا رہا، لیکن آج پتہ چل گیا ہے میرا سچا دوست بغداد میں اگر کوئی ہے تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہتے بتاؤ تو صحیح، میں نے ساری زندگی نافرمانی کی کی، آپ کی باتوں کو بھی ٹکرایا، کیا آج میرے لیے آفر ہے؟ آج میں توبہ کروں تو رخصت جاؤں گا۔ بغداد والا مسکرا کے کہتا ہے چھوڑ چھوڑ تو نماز دو کے پاک صاف ہو جاؤ، توبہ کرنا میرا کام ہے اور بلی بنا دینا عبد القادر جیلانی کا کام۔ زندہ باد زندہ باد، خدا کی قسم بریلی سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔